اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لک الحمد یا اللہ خلقتنا وہدیتنا وانقذتنا من النار الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ لقد بلغت الرسالہ وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلمة وأرشدتنا إلى السنة والجماعة وبك توجهنا إلى ربنا في هذه الساعة صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم دور کرنے کو زمانے سے سبھی آثار شر دور کرنے کو زمانے سے سبھی آثار شر آج پھر احمد رضا کی ڈھونڈ ہے شام و سحر ہند میں وہ ملت بیضا کے ماتھے کی چمک ہند میں وہ ملت بیضا کے ماتھے کی چمک جس سے روشن ہو گئے تھے چار سو قلب و نظر وہ بوسیری قافلے کا ایک فرزانہ سفیر وہ بوسیری قافلے کا ایک فرزانہ سفیر بو حنیفہ کی فقاہت نرسری کا ایک شجر وہ بوسیری قافلے کا ایک فرزانہ سفیر بو حنیفہ کی فقاہت نرسری کا ایک شجر وہ معارف کا ہمالا وہ فضائل کی دھنک گلشن فطرت کا لالا چمن حق کا دیداور وہ الوہی اور نبوی عزتوں پہ پہرے دار حق بیانی میں نہ چھوڑی جس نے ذرہ بھی کسر وہ الوہی اور نبوی عزتوں پہ پہرے دار حق بیانی میں نہ چھوڑی جس نے ذرہ بھی کسر جو کئی ارباب دانش پر رہے اس وقت بند جو کئی ارباب دانش پر رہے اس وقت بند حق نے ان پر واقع تھے علم و حکمت کے وہ در جو کئی ارباب دانش پر رہے اس وقت بند حق نے ان پر واقع تھے علم و حکمت کے وہ در اس قدر اس نے دلائل سے کڑک حملے کیے اس قدر اس نے دلائل سے کڑک حملے کیے ہو گئے باطل کے سارے فلسفے زیر و زبر اس قدر اس نے دلائل سے کڑک حملے کیے ہو گئے باطل کے سارے فلسفے زیر و زبر اس نسیم شوق کو کہتے ہیں ہم احمد رضا اس نسیم شوق کو کہتے ہیں ہم احمد رضا آصف جس سے آج بھی باغوں میں پکتا ہے ثمر لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک
نسیم شوق کو کہتے ہیں ہم احمد رضا، آصف جس سے آج بھی باغوں میں پکتا ہے ثمر، دور کرنے کو زمانے سے سبھی آثار شر، آج پھر احمد رضا کی ڈھونڈ ہے شام و سحر۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زمان، سید سرواراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے بزم رضویہ اختر الاسلام کے زیر اہتمام اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاہور ڈویژن کے امیر کے زیر سایہ اور زیر سرپرستی آج کا یہ عظیم الشان اجتماع، عظیم الشان کانفرنس انعقاد پذیر ہے۔ سٹیج پر ایک گلدستہ ہے، سب سے بڑھ کر خانوادہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالی کی یہ کلی حضرت صاحبزادہ فرد حسن قادری صاحب زیدہ شرفہ رونق افروز ہیں۔ خلیفہ مجاز حضرت مفتی اعظم رحمہ اللہ تعالی محترم صوفی محمد گلزار احمد قادری صاحب تشریف فرما ہیں۔ شیخ الحدیث حضرت علامہ محمد رضا مصطفیٰ صاحب نقشبندی صدر تحفظ ناموس رسالت محاذ رونق افروز ہیں۔ پیر طریقت حضرت پیر محمد شفیق کیلانی صاحب زیدہ شرفہ تجلی افروز ہیں۔ حضرت صاحبزادہ سردار احمد رضا فاروقی خلیفہ مجاز آستان عالیہ بریلی شریف امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضلع لاہور حضرت صاحبزادہ سردار احمد رضا فاروقی صاحب رونق افروز ہیں۔ پیر سید محمد طاہر حسن شاہ صاحب زیدہ شرفہ اور پیر سید محمد عدنان شاہ صاحب زیدہ شرفہ تشریف رکھتے ہیں، اور میزبان معظم جن کا بڑا احسان ہے کہ ہم سب کو یہاں اکٹھا ہونے کا شرف حاصل ہوا، شاہین فکر رضا حضرت پیر سید خرم ریاض شاہ صاحب رضوی زیدہ شرفہ تشریف فرما ہے۔ مختصر وقت میں فتاوی رضویہ شریف سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت قدس سر العزیز کی ایک تجلی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ شاہ صاحب افکار رضا کے سلسلے کا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ کے فضل سے 20 افکار رضا سیمینار تک ہم یعنی ان کا شیڈول جاری کر چکے ہیں۔ تقریباً 5-6 سالوں میں 20ویں تک ہم پہنچے ہیں۔ کل جو ہوگا وہ انشاءاللہ 17واں ہے، اور اس کے بعد بھی 7 سالہ عرس کے موقع پر 6 افکار رضا سیمینار کا ہم نے انعقاد کرنے کا شیڈول جاری کیا ہے۔ فتاوی رضویہ شریف میں جلد نمبر 28 میں ایک بڑا عجیب و غریب سوال ہے، اور ہر لحاظ سے وہ بڑا اہم ہے، اور اس کے جواب میں عوام کے لیے تو روشنی ہے ہی، خواص کے لیے بھی، مفتیان کرام کے لیے بھی، فتویٰ لکھنے والوں کے لیے بھی، تقریر کرنے والوں کے لیے بھی بہت بڑی سوغات موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا، زید کہتا ہے کہ چونکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے
8-10 برس کی عمر میں اسلام قبول کیا، اور اس سے پہلے کبھی دامن پاک آپ کا نجاست شرک و کفر سے آلودہ نہیں ہوا۔ اور حدیث شریف میں ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ کل بچے کا دین اسلام ہے۔ لہٰذا زید کا یہ قول ہے، زید لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ سے مسلمان تھے۔ یہ زید کا قول ہے، ہمیشہ سے مسلمان تھے۔ عمر کہتا ہے کہ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ تعالیٰ وجہ نے 8-10 برس کی عمر میں اسلام قبول کیا، تو یہ کہنا کہ آپ ہمیشہ سے مسلمان تھے محض غلط ہے۔ بینو توجرو، یہ اعلی حضرت قدس سر العزیز سے سوال کیا گیا۔ الجواب، قول زید حق، یعنی قول زید کیا تھا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ سے مسلمان تھے۔ یا رسول اللہ، اعلی حضرت اعلی قول زید حق و مقبول و زام امر باطل و مخذول۔ اور فرمایا کہ میں نے اس پر ایک پوری کتاب لکھی ہے، المکانۃ الحیدریہ عن وسمۃ عہد الجاہلیہ، کہ حیدری مقام و مرتبہ کا عہد جاہلیت کے عیب سے پاک ہونا، اس پر میں نے پوری کتاب لکھی ہے۔ اور وہ رسالہ فتاوی رضویہ شریف کی اسی جلد میں وہ چھپا ہوا ہے، 28ویں جلد کے اندر۔ اب یہاں پر جو زید کا قول ہے اس کے دلائل پر اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مکمل تصنیف فرمائی۔ اور عمر کا قول جو ہے وہ تشویش عام ذہنوں میں بھی آ سکتی ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ 8 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، اور یہ آج سے نہیں، یہ تو شروع سے سیرت میں ہے، حدیث میں ہے، تراجم میں ہے کہ یہ قول اسلامی لٹریچر میں موجود ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام لائے، اسلام قبول کیا۔ کوئی 8 سال کی عمر کہے، کوئی 10 سال کی عمر کہے۔ تو عمر کا یہ ذہن ہے کہ جب وہ ہمیشہ سے مسلمان تھے تو پھر قبول کیا کیا؟ یا تو پھر یہ ساری تاریخ غلط ہونی چاہیے، سارے لٹریچر کی غلطی ہونی چاہیے، اور یہ بڑے بڑے ائمہ صحابہ تابعین سے لے کر یہ ان تک بات پہنچے گی۔ تو یا زید عمر کہتا پھر میری بات مانو کہ پہلے جو ان کو مسلمان کہہ رہے ہو کہ شروع سے مسلمان تھے، یا پھر اس بات کا انکار کرو۔ تو اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے ترازو ہاتھ میں پکڑ کر جواب میں فرمایا کہ زید کا قول عمر کو تو لگتا ہے نا کہ اس میں بڑا غلو ہے کہ ہمیشہ سے مسلمان تھے۔ فرمایا ہاں، مجھے زید کے قول پر اعتراض ہے تھوڑا سا۔ کون سا؟ کہ اس کے قول میں ایک بات قابل گرفت ہے۔ کون سی بات؟ فرمایا ہاں، عبارت زید میں یہ لفظ قابل گرفت ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں
کہ ہم کہہ سکتے ہیں. کیوں؟ فرما اس سے بوئے زوف آتی ہے. اس کو محبت، اس کو محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت. اس کو محبت، اس کو محبت. یعنی اس نے یوں ذکر کیا جیسے بڑی مشکل سے یہ رستہ بن رہا ہے اس بات کا، اور کمزور سا یہ نظریہ بن سکتا ہے. مجھے اس پہ اعتراض ہے. زید نے جو بات کی وہ بات برحق ہے، میں اس کی حمایت کر رہا ہوں، مگر زید نے یہ کہا کہ ہم کہہ سکتے ہیں اس سے بوئے زوف آتی ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ہم اعتقاد رکھتے ہیں، ہم اعتقاد رکھتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ سے مسلمان تھے. ہم اعتقاد رکھتے ہیں. اور صرف یہی نہیں، اگلے جملے میں فرمایا ہم بالیقین کہتے ہیں، ہم بالیقین کہتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ سے مسلمان تھے. اب ادھر سے عمر کا جو قول ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پھر قبول کیا کیا، اور پھر اس میں آگے ایریا شروع ہو جاتا ہے روافظ کا. روافظ اس نظریے پر ہیں کہ یہ جملہ نہ بولو کہ انہوں نے اسلام قبول کیا، یہ جملہ ہی غلط ہے. میں نے خود اپنے کانوں سے ان کے ذاکروں کی تقریریں کیسٹیں سنی. کہتے جب ایمان کی ولادت ان کے ساتھ ہوئی تو پھر یہ تم کیا کہتے ہو کہ انہوں نے اسلام قبول کیا یا بچوں میں سب سے پہلے قبول کیا. یہ جملہ نہ بولو، یہ روافظ کا نظریہ ہے. امام احمد رضا اپنے ہاتھ میں ترازو پکڑ کے شریعت کا وہ پیمانہ جس کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا تھا، یا علی ان فیک مثلا من عیسیٰ، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تجھ میں ایک وصف حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا ہے. اب غدتہ الیہود، ان سے یہود نے بغض کیا تو اتنا کیا کہ سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا پر بھی الزام لگا دیا. احبتہ النصارى، نصارہ نے پیار کیا تو اتنا کیا کہ انہیں وہ کچھ کہا جو رب نے انہیں بنایا نہیں تھا اور انہیں اللہ کا بیٹا کہہ دیا معاذ اللہ. تو سرکار نے فرمایا میرا دین اس کے درمیان ہے. پیار عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہم کرتے ہیں وہ شرعی پیار ہے. یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ پیار میں جو مرضی ہم کہہ جائیں، ہمیں کون روکتا ہے؟ نہیں، شریعت روکتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے پیار کرنا ہے، مگر وہاں جا کر رک جانا ہے جہاں شریعت روک دیتی ہے، اور ادھر بغض سے سینہ پاک رکھنا ہے. تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود یہ روایت کی جو مسند امام احمد میں ہے، مشکاۃ شریف میں ہے. فرمایا یہلک فی رجلان، میرے بارے میں دو قسم کے لوگ جہنمی بنیں گے. سرکار کی حدیث پر جو مستقبل کی خبر تھی اس پر خود تشریح کرتے ہوئے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ایک وہ ٹولہ جو بغض کی بنیاد پر میری سچی شانیں بھی نہیں مانے گا، اور دوسرا وہ جو محبت کی آڑ میں مجھے وہ کچھ کہے گا جو رب نے بنایا ہی نہیں ہے. فرمایا یہ دونوں جہنم میں جائیں گے. اب درمیان میں جو رستہ ہے اسی کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے. اب دیکھیے اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ جو سوال ہے اس میں یہ بات تو برحق ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ سے مسلمان تھے. آگے یہ کہنا کہ پھر اسلام قبول کیا تو اس کا مطلب کیا ہے، اور کوئی پھر اس طرف آ جائے کہ یہ جملہ ہی غلط ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا. فرمایا جو یہ کہے کہ اسلام قبول کرنے والا جملہ غلط ہے وہ بندہ خود غلط ہے. اسلام قبول کرنے والا جملہ بھی صحیح ہے
اور ہمیشہ سے مسلمان ہونے والا نظریہ بھی صحیح ہے۔ اب اس کو کہتے ہیں امام احمد رضا کہ درمیان سے رستہ پھر کیسے نکلے؟ یہ جہاں پھسل پھسل کے بڑے بڑے محقق گر رہے ہوں اور جہاں بھٹک بھٹک کے بڑے بڑے سکالر گر رہے ہوں، وہاں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے۔ یہ ہے بریلی کے تاجدار کا مقام۔ اب دیکھیے جواب 466 صفحے میں، اس جگہ نہیں دوسرے مقام پر میں نے تلاش کیا تو اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے وہ تشویش جو زید کو تھی وہ دور کی، اور ایسی دور کی کہ اگر بندہ عادل مزاج ہو تو لگتا ہے کہ ذہن کے 14 طبق روشن ہو گئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے جواب قرآن مجید سے کہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسبت یہ فرمایا ہے، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب رب ذوالجلال نے حضرت ابراہیم سے فرمایا علیہ السلام سے کہ اسلام لا، اسلم یہ ترجمہ اعلی حضرت کا، اسلام لا، قال اسلمت لرب العالمین، وہ بولے اسلام لایا میں رب العالمین کے لیے، اسلام لایا۔ اب اللہ کے ایک پیغمبر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جو منصب نبوت پہ بھی جلوہ گر ہیں، اور انہیں کہا یہ جا رہا ہے اللہ کی طرف سے اسلم، اسلام لاؤ، اور وہ کہتے ہیں میں اسلام لایا۔ یہ آیت ذکر کر کے اب امام کے لفظ سنیے، فرماتے ہیں جب خلیل کبریاء علیہ السلام کو اسلام لانے کا حکم ہونا اور ان کا عرض کرنا کہ میں لایا، معاذ اللہ ان کے ایمان قدیم اور اسلام مستمر کا منافی نہ ہوا، تو جو بات نبی کے لیے جائز ہے بطریق اولا ولی کے لیے بھی جائز ہے، کہ نبی کا مقام تو ولی سے بہت اونچا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے لحاظ سے اسلام لانا اور اسلام لایا اور اسلام لا، یہ الفاظ بولنے سے بھی ان کا جو ایمان قدیم ہے شروع سے، اور جو اسلام میں مستمر ہے، جو کنٹینیو ہے پہلے سے ہی، یہ لفظ اس کے منافی نہ ہوئے، تو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں تو پھر مولا مرتضیٰ کے لحاظ سے یہ نامناسب کیسے ہو سکتے ہیں، اگر وہاں ان لفظوں سے اب دونوں طرف کی صفائی ہے، وہ تشویش عمر کی اور دلیل زید کی طرف سے، فرمایا جہاں اسلم کہنے سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پہلے والے اسلام کی نفی نہیں ہوتی، تو مولا علی کو یہ کہنا کہ وہ اسلام لائے، اس سے بھی ان کے ہمیشہ مسلمان ہونے کی نفی نہیں ہوگی۔ اس پر پھر آپ نے یہ وضاحت بھی ساتھ کر دی، چونکہ آپ کسی کے لیے گنجائش نہیں چھوڑتے، تو آپ نے پھر تفضیلیوں کو بھی ایک دھکا دیا، کہنے لگے میں نے جو لکھا ہے اس سے جس طرح روافض کی نفی سامنے آئی، یوں ہی تفضیلیہ کا بھی وہ باطل خیال کہ جب مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ سے مسلمان تھے تو پھر ان کا نمبر پہلے چاہیے، پھر خلافت بلا فصل ان کی چاہیے، پھر ان کی فضیلت سب پر ماننی چاہیے، تو اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے دلائل سے فرمایا جس طرح حضرت
مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ سے مسلمان تھے، ایسے ہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہمیشہ سے مسلمان تھے۔ یا رسول اللہ رضی اللہ تعالی محتشم سامعین حضرات، اب اس میں یہ شرف حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس انداز میں بیان کیا کہ حضرت مولا نے تو حضور مولا الکل سید الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے کنارے اقدس میں پرورش پائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہوش سنبھالا، آنکھ کھلتے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال جہاں آرات دیکھا، حضور ہی کی باتیں سنی اور عادتیں سیکھیں، یہ ساری چیزیں ان کے شرف میں بھی بیان کی، اور دوسری طرف فرمایا اس صدیق اکبر کا بھی کمال تو دیکھو کہ اعلان نبوت تک ادھر تو تھوڑی سی عمر گزری تھی اور ادھر بہت بڑا حصہ عمر کا گزر چکا تھا، اور صدیق نے پھر بھی اپنے دامن پہ کفر و شرک کا داغ نہیں لگنے دیا۔ ہر ایک کا اپنا اپنا مقام اور اپنی اپنی فضیلت ہے، اور اس سے میں اپنے کراس استدلال سے آپ کی توجہ ادھر بھی دلانا چاہتا ہوں کہ جب یہ صورتحال ہے ان دو خلفاء کی اور سرکار کے ان دو عظیم امتیوں کی، تو پھر 40 سال سے پہلے نبوت مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ یعنی ہمارا بستہ تو یہ ہے کہ ہمارے اکابر اس پہ لکھتے رہے لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ یہ چونکہ ٹائم کے دامن میں ویسے ہی گنجائش نہیں، یہ ہمارا طریقہ ادب والا ہے اور جو شروع سے آ رہا ہے، اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ جن کے پاس فتاوی رضویہ شریف جیسا لنگر ہے، ہمیں کہیں اور سے ٹکڑے مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ جن کے پاس مکتوبات مجدد الف ثانی ہوں، انہیں در بدر جا کے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت کیا ہے؟ جن کے پاس داتا گنج بخش کی کشف المحجوب شریف ہو، انہیں آگے پیچھے دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر ہم اس طرف متوجہ رہ کر چلیں تو کوئی خطرہ نہیں، کوئی پھسلن نہیں، دوسروں کے پاس تو ہے کچھ نہیں، وہ پیچھے کہاں دیکھیں، پیچھے کس کو دیکھیں؟ ان کے پیچھے اندھیرا ہے اور ہمارے پیچھے سویرا ہی سویرا ہے۔ لہذا ہمیں کوئی ریڈی میڈ نظریات گھڑنے کی ضرورت نہیں، اور ریڈی میڈ نظریات گھڑنے والے کے پیچھے چلنے کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ ہمارے لیے سعادت موجود ہے، اسی بنیاد پر ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہرا دینا، یہ دوسرا کسی فرقے کا کام نہیں۔ میر بھی کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں، ان کی طرف کوئی کہے کہ وہ کیوں نہیں نکلے، وہ کیوں نہیں آئے، وہ کیوں نہیں، وہ کریں کیا؟ نفرتوں کی کتاب پڑھ کے محبتوں کا نصاب لکھنا بڑا کٹن ہے، خزاں کے ماتھے پہ داستان گلاب لکھنا۔ کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نو رات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے۔ اس واسطے ختم نبوت ہو، ناموس رسالت ہو، مقام الوہیت ہو، تقدیس الوہیت ہو، اس سب پہ پہرا ہم نے دینا ہے، اس واسطے
کہ جنہیں داخلی کلاس میں نہ ملا ہو ان کا تو امتحان ہی نہیں ہے، امتحان ہوتا ہی ان کا ہے جو کلاس کے سٹوڈنٹ ہوں۔ اللہ کا فضل ہے، آپ لوگوں نے سال ہا سال سے، کب سے ہم نے یہ صاحبزادہ صاحب بیٹھے ہیں، تحفظ ناموس رسالت محاذ کے سربراہ صاحبزادہ رضا مصطفیٰ نقشبندی صاحب، پیر محمد شفیق کیلانی صاحب، وہ جو جس وقت پرویز مشرف نے کہا تھا کہ 295 بدلیں گے، اس وقت مال روڈ پر اسے ان الفاظ کو واپس لینے کے لیے پہلا احتجاج اس کے خلاف، اور وہ عظیم مرحلہ جب ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب قدس سر العزیز شہید، ان کا وہ ایک بہت بڑا کردار، مسلسل آگے بڑھتے بڑھتے وہ چارلی ہیبڈو کے خلاف ہمارے مظاہرے، وہ ریلوے سٹیڈیم کے اندر شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس، وہ مینار پاکستان پر مکین گنبد خضرا ملین کانفرنس، ہر جگہ ہم نے یہ چیز واضح بیان کی کہ ویسٹ نے جو فریڈم آف سپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن کا ایک آڑ بنا کر توہین کا دھندا کیا ہوا ہے، یہ ہرگز فریڈم آف سپیچ نہیں، یہ ہرگز فریڈم آف ایکسپریشن نہیں، یہ ٹیررزم ہے، دہشت گردی ہے۔ ابھی جو ہمارا لاسٹ مارچ ہوا اس میں بھی میں نے انگلش میں یہ جملے دہرائے، کل یورپ کی انسانی حقوق کی کورٹ نے ایک مجرمہ کی سزا برقرار رکھتے ہوئے اس کے وکلاء جب کہہ رہے تھے کہ فریڈم آف سپیچ جو ہے تو کیوں اس کو سزا دیتے ہو، تو وہاں عدالت نے کہا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہرگز فریڈم آف سپیچ نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تو پتہ چلا ہے حق پرستو تمہارے نعرے ضائع نہیں گئے، یہ سنے جاتے ہیں۔ اور وہاں اس فیصلے کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ اس سے امن عالم تباہ ہو جائے گا، کہ عاشقان رسول کے جذبے بتاتے ہیں وہ مر جائیں گے، توہین نہیں ہونے دیں گے۔ گستاخ رسول کی ایک سزا، گستاخ رسول کی ایک سزا، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ لہٰذا آسیہ ملعونہ کو پھندے پہ چڑھانے کے لیے اور 295 کو بچانے کے لیے اور گیرٹ ولڈر کا سر اتارنے کے لیے آج نوے وقت کے فرنٹ پہ خبر چھپی ہوئی تھی کہ اس نے پھر گستاخانہ ٹویٹ کیا اور ہماری حکومت نے صرف جواب طلبی کی۔ وہ کمینہ جواب طلبی سے کب رکے گا؟ اب صرف ایک ہی حل ہے کہ مسلم امہ کے حوالے اسے کیا جائے، اور سب سے زیادہ احتجاج پاکستان والوں نے کیا ہے، تو پھر ہمارے حوالے کیا جائے کہ مینار پاکستان پر اس کو پھانسی دی جائے۔ اس لحاظ سے مزید لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اس کے اندر اب ہمارے فیصلہ کرنے والی قوتوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جب ویسٹ کی عدالت اس حد تک سیدھی ہو گئی ہے اور وہاں اتنی تبدیلی آ گئی ہے، تو انہیں آسیہ ملعونہ کے لحاظ سے فیصلہ کرتے ہوئے دیکھنا چاہیے کہ امت کا مزاج کیا ہے اور قرآن و سنت کا تقاضا کیا ہے، اور 295C جو قرآنی قانون ہے اس کے نفاذ کا وقت کس انداز میں آ چکا ہے۔ اس بنیاد پر ہم پوری اپنی ہسٹری کی طرف توجہ مبذول کرانے کے لیے 31 اکتوبر کو پنجاب اسمبلی سے غازی علم الدین کے دربار پہ جانا چاہتے ہیں۔
ایک بہت بڑے مارچ کی شکل میں ہزاروں کی تعداد میں کہ اگر برٹش استعمار کے اندر ایک انسان گستاخ کو واصل جہنم کرتا ہے تو زمانہ اس کو سلام کرتا ہے، اور جب نام اسلام کا ہو اور سٹیٹ پاکستان کی ہو تو پھر اس سٹیٹ پر کتنی بڑی ذمہ داری عائد ہو رہی ہے۔ حضرت شاہ عنایت قادری رحمت اللہ علیہ نے اپنے فتاویٰ میں لکھا، آپ نے غایت الحواشی میں لکھا، اور شیخ ابو المعالی نے حسب المفتین میں لکھا کہ اگر گستاخ کو قتل کرنے کی وجہ سے دنیاوی مفادات کو ٹھیس اتنی پہنچے کہ سب کچھ لٹ جانے کا خطرہ ہو تو وہ کہنے لگے گستاخ زندہ نہیں رہنا چاہیے، جو لٹتا ہے لٹ جائے۔ اس بنیاد پر ہمیں اس تحریک کو مسلسل کرنا ہے اور انشاءاللہ اپنے عظیم مقاصد تک اس کو پہنچانا ہے۔ جیسے ہمارا سبجیکٹ ہے ناموس رسالت پہ پہرا دینا، ایسے ہمارا ہی سبجیکٹ ہے تقدیس الوہیت پہ پہرا دینا۔ اور عقیدہ توحید سیمینارز کا سلسلہ اللہ کے فضل سے ہم نے جو شروع کیا تھا، اس کے اثرات لوگ کہتے تھے کہ تم یہاں بولتے ہو، وہ ریالوں میں دھت ہیں، انہیں تو تمہاری بات سنائی نہیں دیتی۔ لیکن بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسی چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ تو سعودی حکومت نے الریاض میں میرے سیمینارز کے جواب دینے کے لیے اپنے نجدی علماء کو بٹھایا، انہوں نے میرے کلپ چلا کر لوگوں کو داتا دربار دکھایا اور داتا دربار سے میری گفتگو سنوائی۔ اور مزے کی بات یہ ہے ان کے مولوی کی آواز دھیمی دھیمی ہے اور میری کلپ کی آواز بھی ان پہ غالب ہے۔ تو اس نے میرے اصول پر کہا کہ تم کہتے ہو لفظ داتا جو ہے یہ فارسی ہے تو اللہ کا نام کیسے ہو سکتا ہے، تو تم تو خود اللہ کو خدا کہتے ہو۔ اور میرا پھر شعر اس نے پڑھ کے سنایا، یعنی ان کی نظر کہاں کہاں تک ہے۔ میرا شعر اس نے خود پڑھ کے، معبود فقط ہے ایک خدا، مسجود فقط ہے ایک خدا، اس پر پھر میرا کلپ چلایا کہ دیکھو تم یہ پڑھ رہے ہو، اور پھر کہا دیکھو اگر داتا فارسی کا لفظ ہے تو خدا بھی تو فارسی کا لفظ ہے۔ اگر تم داتا کو اللہ کا نام بنانا جائز نہیں کہہ رہے تو پھر خدا کا نام، خدا لفظ کیوں بولتے ہو؟ تو انشاءاللہ کل کا جو سیمینار ہے اس میں ہم فرق بتائیں گے داتا اور خدا میں۔ داتا صاحب کی عرس کی مناسبت سے کہ اللہ کو داتا نہیں کہہ سکتے مگر خدا رب کے غیر کو نہیں کہہ سکتے۔ اور اس پر آج کل سے نہیں، تابعین سے لے کر تابعین سے ان کے الفاظ لفظ خدا کے بارے میں بالفارسیہ کہہ کے عربی میں جو لکھا گیا وہ انشاءاللہ پیش کریں گے۔ اور میں نے کچھ کتابیں بھی اس سلسلہ میں دیکھی، وہابی مکتبہ فکر کے لوگوں نے یہ لکھا کہ لفظ خدا یہ ایک معبود باطل کا نام تھا اور مسلمانوں میں معاذ اللہ رائج ہو گیا اور ہر کوئی خدا خدا کر رہا ہے۔ تو ان سارے پروپیگنڈے کا انشاءاللہ ہم جواب دیں گے، اور جواب دیں گے فکر رضا کے سائے میں انشاءاللہ۔ میں جتنے ہمارے قائدین سٹیج پہ بیٹھے ہیں علماء کرام اور آپ سب کو اس میں شرکت کی دعوت دیتا ہوں۔ نماز مغرب کے بعد انشاءاللہ یہ شروع ہوگا اور آخر میں انشاءاللہ لنگر بھی پیش کیا جائے گا اس میں، اور پھر 31 مارچ کی ریلی میں بھی شریک ہونا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔